العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اس کا ترجمہ آپ سن لیں کہ اللہ تعالی اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ کوئی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، انکم اذا مثلہم، کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بیان۔ یہ اس آیت کو ہم نے لیا ہے اس ضمن میں کہ ایک صاحب کا سوال آیا تھا کہ مولانا صاحب، ایک صاحب تو مانتے ہیں کہ یہ نظام طاغوت ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نہ کسی بھی پارٹی کو ہم ووٹ نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم جا کر نوٹا کی ہم بٹن دبا دیں گے اور اس طرح سے گویا ہم نے ووٹ بھی نہیں دیا، ہم اس کے انکار سے بچ بھی گئے، اور جو دوسری بلائیں، دوسری مصیبتیں ہمارے اوپر آنے والی تھیں اب وہ ٹل گئیں۔ خام خیالی ہے یہ۔ اب ایک چیز اگر آپ دیکھیں جمہوریت ہی کی روح سے کہ کسی کو کسی معاملے میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آزاد ہے وہ، چاہے تو ووٹ دے اور چاہے تو ووٹ نہ دے، آزاد ہے وہ، اور اس کے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے کوئی اس پر گرفت، صاف بات ہے نا کہ کوئی اس پر گرفت نہیں کر سکتا، گرفت کرے گا ہی نہیں کوئی اس پر۔ اب یہ بات ہم ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ نظام طاغوت ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس نظام کو نظام طاغوت مانتے ہی نہیں، جو اس نظام کو نظام طاغوت نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر نظام اسلامی میں آپ کو رہنا کیسے ہے، آپ ان کی کن کن باتوں کو مانیں گے، اور
کس حد تک آپ ان کا سپورٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کی کچھ باتیں آتے رہتی ہیں. تو وہ لوگ اس نظام کو نظام طاغوت نہیں مانتے، جبکہ جمعے کے خطبے میں بھی ہم نے ذکر کیا طاغوت کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے کئی پروگراموں میں ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ طاغوت اذا جاوز العبد عن حد، کہ جب بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ طاغوت. اور بندے کے لیے جو جائز حدیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے کیا متعین کی کہ آدمی کس حد تک جا سکتا ہے، کس حد کے بعد نہیں جا سکتا؟ کچھ ایسا ہے کیا مولانا صاحب؟ آپ ہی بتائیے، ہم کیا بتائیں آپ کو؟ ہم تو بتاتے بیٹھے ہیں لیکن آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. وہ پابند ہو شریعت کا، کسی انسان کا پابند نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین کا پابند ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ پابند ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور ان چیزوں سے آپ کو رک جانا ہے. کیوں کہ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو پھر آپ کانپیں گے کہ چومی گویم مسلمانم بلازم کی دانم مشکلاتی لا الہ را. آسان شعر میں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے. وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. کافر کے لیے جنت اسی لیے کہ اس کے پاس کوئی باؤنڈری نہیں، اس کے ساتھ کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک ٹوک اس کو کرنے والا نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو، اور کسی کو اس کو حساب کتاب نہیں دینا. بہرحال اللہ رب العالمین کو اس کو حساب کتاب دینا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو حساب کتاب نہیں دوں گا، کیا ہوگا کہ ایک دن مروں گا، لوگ لے جائیں گے اور جلا کر آ جائیں گے، بس معاملہ ختم. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو جس نے آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیا وہ دوسری مرتبہ آپ کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسری مرتبہ آپ کو پیدا کرنے پر قادر ہے. ہاں، تو بات ابھی ہماری یہاں پر چل رہی تھی کہ کچھ اشکالات جو لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہمارا آخری سطر چل رہا ہے، یا آخری کے جو یہ حصے، ہمارے آخری کے جو پارٹ آنے والے ہیں، طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ، اس سلسلے میں یہ جو آخری کے حصے آ رہے ہیں، ان میں ہم ان شکوک و شبہات کا، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے جو لوگوں کے اندر پنپ رہی ہیں یا جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں. ان میں ایک بڑی غلط فہمی یہ کہ ہم نے جا کر کے نوٹا پر بٹن دبا دیا، نوٹا کی بٹن دبا دیا ہم نے تو ہم نے کسی کو ووٹ بھی نہیں دیا، کسی کو ہم نے منتخب بھی نہیں کیا، اللہ کا شریک ہم نے منتخب نہیں کیا، اب ہم اس زمرے میں نہیں آئیں گے. تو ایسا نہیں ہے، آپ بھی اسی زمرے میں ہو. کیوں؟ کوئی دلیل مولانا صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1733، اور علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 7 حدیث نمبر 3092 میں اس کو ذکر کیا ہے کہ انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سألہ ولا احدا حرس علیہ. کہ اللہ کی قسم،
ہم عہدہ مانگنے والے کو یا کوئی پوسٹ مانگنے والے کو یا نامانکن پتر بھرنے والے کو ہم کوئی عہدہ نہیں دیں گے. گویا نامانکن پتر بھرنا اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے, اور یہ ووٹنگ کی ابتدا اسلام کے اس اصول کی مخالفت کرتے ہوئے شروع ہوتی ہے. گویا اللہ کی آیت کو اس نے مذاق اڑایا. اب اس کے بعد میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گیا پولنگ بوتھ میں جانے کے بعد میں اس نے نوٹا کا بٹن دبایا تو بہرحال وہ سیکولر ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہے, سیکولر ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہے, اور آپ اس حصے میں جا کر کے شریک ہو رہے ہیں. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا اور کس کو نہیں دیا, آپ نے کس کو منتخب کیا اور کس کو منتخب نہیں کیا. یہ جو عمل ہے انتخاب کا, یہ اسلام میں نہیں ہے. آپ اسلام کے اس عمل کی مخالفت کر رہے ہیں اور دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اسلام کے اس عمل کی یا اسلام کی اس بات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے. اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب اگر آپ ایسی جگہ میں شریک ہو گئے تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. کیا آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کسی جگہ میں اگر دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے, اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, تو آپ ان کے ساتھ میں نہ بیٹھو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں ملوث یا دوسری گفتگو وہ نہ کرنے لگے. اب وہاں پر صبح سے شام تک اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہے گا. وہ جگہ ہی ویسی ہے, پولنگ بوتھ ہی ایسا ہے کہ وہاں پر اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ پھر اس جگہ میں جا رہے ہیں. تو گویا ان لوگوں کے ساتھ آپ شریک ہو رہے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, ان کے ساتھ میں نہ بیٹھو حتی یخوضوا فی حدیث غیری, جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں یا دوسرے موضوع میں گفتگو نہ کرنے لگیں. انکم اذا مثلہم, اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا, اللہ رب العالمین منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرنے والا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 144. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو عہدے کا طلبگار ہوگا ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے. جبکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے باب باندھا ہے کہ عہدے کے طلبگار کو عہدہ نہیں دیا جائے گا. آگے اب اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کچھ ذکر کرتے ہیں. مولانا مودودی نہیں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وَرَضِيتُم بِالْجُلُوسِ مَعَهُمْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُكْفَرُ فِيهِ بِآيَاتِ اللَّهِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, آپ بیٹھک اٹھک پسند کر رہے ہیں, یا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنے کو پسند کر رہے ہیں, یا اس جگہ میں بیٹھنے کو پسند کر رہے ہیں جس جگہ پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ شَارَكْتُمُوهُمْ فِي الَّذِي هُمْ فِيهِ. تو ایسا یہ ہوا کہ تم نے ان کا اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, آپ نے ان کا اقرار کر لیا, آپ نے اس کی باتوں کو تسلیم کر لیا, اب ان کے ساتھ میں آپ اقرار کر لیا. فقد شارکتموہم فی الذی ہم فی, فقد شارکتموہم فی الذی ہم فی, تو جس معاملے میں وہ تھے اس معاملے میں تمہاری بھی ان کے ساتھ شرکت ہوئی نا. یہ میں نہیں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. تو فلہذا قال تعالی, اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انکم اذا مثلہم, تب تو تم انہی کی طرح ہو. ای فی المآثم, یعنی گناہ کے کام میں جو کچھ ان کو ملے گا ویسا ہی تم کو بھی ملے گا. کما جاء فی الحدیث,
جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1949 1949۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس دسترخوان پر شراب پلائی جا رہی ہو۔ جی، جس دسترخوان پر شراب پلائی جا رہی ہو اس دسترخوان پر آدمی نہ بیٹھے۔ اب آدمی کو ایسی جگہ پر بیٹھنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ جہاں پر اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی ہو رہی، اس کو کم کر دیجئے صاحب۔ جہاں پر اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی ہو رہی، اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، شراب کو پروسا جا رہا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے مولانا صاحب ہم دسترخوان میں بیٹھیں گے بھی تو شراب ہم تھوڑی پیئیں گے، شراب ہم نہیں پیئیں گے، ہم تو ایپل جوس پیئیں گے، جی فروٹی پیئیں گے ہم، جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شراب کو ہاتھ بھی لگا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس دسترخوان میں شراب پروسی جا رہی ہے آپ اس دسترخوان میں نہ بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر۔ اب یہ بتائیے آپ کہ کیا تو کہ صاحب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آدمی بولے کہ کیا تو کہ صاحب اس میں، وہاں پر اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیروں تلے روزا جا رہا ہے، اور آپ چاہ رہے ہو کہ ہم نوٹا کا بٹن جا کر دبا دیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ شریک کیسے ہو سکتے ہو؟ ایسی محفل میں آپ نظر کیسے آ سکتے ہو؟ آدمی کہے گا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھوڑی ہیں مولانا صاحب، ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھتے نہیں ہیں، ہم گئے، نمبر آیا، بٹن دبائے اور واپس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فلا یجلس، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہو۔ تم لائن لگا کر کھڑے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہو یا نہیں؟ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم وہاں پر موجود ہو اور تم اطمینان کے ساتھ میں تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے نوٹا پر کی بٹن دبایا اور ہم چلے آئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں، جمہوریت میں تو یہ کہ اگر فل بہومت کے ساتھ نوٹا آ گیا صاحب، نوٹا میں ووٹ زیادہ پڑے اور ساری پارٹیوں کو ووٹ کم ملے، جی ساری پارٹیوں کو ووٹ کم ملے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا صاحب؟ کس کی جیت ہوگی صاحب؟ جی پھر سے دوسری مرتبہ الیکشن کرایا جائے گا، دوسری مرتبہ پھر سے الیکشن ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بھائی یہ سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اب ان کو سیٹ نہیں دی جائے گی کیونکہ ان کو یہاں کے لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، سیٹ انہیں کو ملے گی، الیکشن پھر سے ہوگا الیکشن۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ جب ایسی جگہوں میں دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، تو آپ غلط سمجھے مولانا صاحب، آپ غلط سمجھے، آپ تھوڑا سمجھیے۔ ہاں کیا سمجھے صاحب؟ تھوڑا آپ بھی بتائیے۔ ہم اس لیے تو بول رہے ہیں کہ پہلے ہمارے ویڈیوز کو سنو، آپ پہلے ہمارے ویڈیوز کو سنو اور ویڈیوز سننے کے بعد میں ان کا کھنڈن کرو۔ آپ کچھ اپلوڈ کریں گے، ہم ان کو سنیں گے۔ اگر قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال کے مطابق بات ہے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ یہ کیا واٹس ایپ میں بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ میں چیٹنگ کریں، کمرے کے اندر بیٹھ کر؟
کمرے کے اندر بیٹھ کر صرف چند ہی لوگ جان رہے ہیں، یہ عوام کو کب معلوم ہوگا؟ ابھی تک تو تم نے عوام کو اس سے ناشنا رکھا اور یہ بتایا کہ وہ احون البلیتین کے تحت، اخف الضررین کے تحت مولانا صاحب ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کے پاس پوری کتاب ہی موجود ہے کہ وہ غیر نظام اسلامی میں مسلم اقلیتوں کا کردار۔ اب لیجئے صاحب، کتابیں لکھتے جائیے، آپ لکھیے کتابیں۔ جتنے کریم لوگ تھے، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو کیسے بدل دیا گیا اور ان کو لگا دیا گیا کہ آپ ٹھیک ہے بھائی، آپ بیٹھ جاؤ اور آپ کتابیں لکھتے رہو۔ کتابوں کو آج کون پڑھ رہا ہے صاحب؟ موبائل ہاتھ میں ٹچ والا، فیس لاک ہے جس میں آدمی نے سامنے لیا، ایسا فیس میچ ہوا، لاک کھل گیا، جیسی فیس بک کھولا یا یوٹیوب کھولا تو اس کے سامنے ڈھیروں چیز موجود ہیں، وہ ان کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ صاحب آپ کی کتابیں پڑھنے کا اس کے پاس میں وقت نہیں ہے، بیٹھ کر کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ سن لیتا ہے وہ کچھ۔ آپ ذرا آئیے، سوشل میڈیا میں آئیے اور کھنڈن کیجئے ان باتوں کا۔ یہ جو آیات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ آیاتیں جب ہم پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سنی وہابی ہیں، ان کے نزدیک قرآن کے اندر باقی رہنے کے لیے صرف وہی آیتیں بچیں گی کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کچھ آیتیں یہی بچیں گی بس، باقی سارا قرآن ایک طرف۔ آپ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ جو آیات ہیں یہ ساری نکال کر کے الگ کر دی جائیں گی کہ نہیں، یہاں پر عمل نہیں ہو سکتا تو تم اپنے اوپر تو عمل کر سکتے ہو، غیر مسلموں پر اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ تم اپنے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر قرآن کو تو نافذ کر سکتے ہو، ان کے احکام کے مطابق زندگی تو گزار سکتے ہو۔ نہیں، وہ آپ ایک لاہے عمل لکھ کر کے بتائیے مولانا صاحب کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کیسا چڑھیں گے، وہ کیسا ہوگا، اور جب حکومت قائم ہو جائے گی تو کون سے مسلک کے مطابق حکومت قائم ہوگی۔ جی بانگے مولانا صاحب، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام میں کوئی مسلک اور فرقہ نہیں ہے، صرف ایک جماعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے مسلک اور فرقے موجود تھے کیا؟ ہم آج بھی اسی بنیاد پر ایک ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان افتراق نہیں ہو سکتا اسی بنیاد پر جس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اب رونا یہ روتے ہیں کہ دین کا کام نہیں ہو رہا ہے صاحب، دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے، مولوی کی دعوتیں بہت ہو رہی ہیں مرغا مرغی کی، لیکن دین کا کام کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جو اصل دین ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کر بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ پولنگ بوتھ میں سراسر احکام شرع کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آپ نوٹا کا بٹن دبانا تو کیا وہاں جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ لائن میں آپ لگ نہیں سکتے۔ آپ کا کوئی قریبی اگر وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور ایمرجنسی میں آپ کو کچھ چیز اس سے لینی ہے تو اس کو بلائیں دوسری جگہ پر، وہاں پر جا کر کے آپ شریک ان کے ساتھ میں نہیں ہو سکتے کہ پتہ ہی چلے گا کہ یار یہ ابھی تو تم وہاں پہ تھے، وہاں سے نکل کر کے آئے ہو، ہم نے آپ کو دیکھا ہے صاحب۔ آنکھوں دیکھا جھوٹ نہیں ہو سکتا، جبکہ بیچارہ وہ گیا تھا بائک کی یا کار کی چابی لینے کے لیے اپنے رشتہ دار سے، کیونکہ سب طرح کے لوگ موجود ہیں، کچھ ووٹ دے بھی رہے کچھ نہیں دے رہے۔ تو پولنگ بوتھ میں جا کر کے اگر آدمی نوٹا کا بٹن بھی دبائے تو وہ اپنا ووٹ جمہوریت کو دے گا، اور جس نے اپنا ووٹ جمہوریت کو دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بڑا آگ لگا رہا ہے وہ ویڈیو کہ وہ مرتد ہو گیا، خارج۔ کیوں؟ کہ اللہ کو حاکم نہ مان کر اس نے انسان کو حاکم بنا لیا، حاکم مان لیا، اس کو حاکم تسلیم کر لیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو قانون بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شریک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی؟ جیسا کہ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ کسی بھی طرح سے اگر آپ نے طاغوت کا انکار کیا ہے تو آپ کے عمل سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے۔
کہ یہ طاغوت ہے، ہم نے اس طاغوت کا انکار کیا ہے. لیکن آپ زبانی طور پر اس کا انکار کرو، لیکن عملی طور پر اس کے ساتھ میں نظر آؤ، تو یہ کلی طور پر طاغوت کی حمایت، اس کا سپورٹ ہے، اس کا ساتھ ہے. تو ایسا آدمی بیک وقت اللہ پر بھی ایمان لانے والا اور شیطان پر بھی ایمان لانے والا ہو جائے گا. تو ایسا آدمی اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اگر آپ نے اللہ پر ایمان لایا ہے تو آپ کو شیطان سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی کرنی پڑے گی. دوستی نہیں، دشمنی کرنی پڑے گی. وہ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ مسلمانوں کا دوست. جی ایسا ہی ہے نا صاحب، کہ ایک طرف بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کی دوستی یاری یا احکام کی بجا آوری امیہ کی چل رہی ہے صاحب، کیونکہ وہ ان کا مالک ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی نے غلام ہو کر امیہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا. یہاں پر تو تم آزاد ہو مسلمانوں، یہاں پر تو تم آزاد ہو، آزادی کے ساتھ اسلام پر تم عمل کر رہے ہو، کر سکتے ہو، لیکن تم کر نہیں رہے ہو. تم ویسا کرو. کم از کم یہ تو ہو کہ آپ نظام طاغوت کو نظام طاغوت کو تسلیم نہ کر رہے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے بارے میں آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہوں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور آپ یہود و نصارہ کے دین پر قائم ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی وقت میں آدمی اللہ پر بھی ایمان لانے والا اور یہود و نصارہ کے دین پر بھی ایمان لانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوچ کی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں. اگر آدمی ان چیزوں پر غور و فکر کرے تو بات انشاءاللہ اس کے سامنے واضح ہو جائے گی، بات اچھی طرح سے اس کو سمجھ میں آ جائے گی. ہم ہر طرح سے آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علماء کرام سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہم کچھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو آپ باضابطہ ہمارا ایک پروگرام سنو، اور کون سے نکات ہم نے غلط بیان کیے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کرو آپ، اور ویڈیو وائرل کرو. مناظرے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اب مناظرے جو ہوں گے وہ اس پیٹرن پر ہوں گے. کیوں؟ کہ عوام کو سمجھ میں بھی تو آئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سمجھ میں تو آئے. لیکن تم یہ نہیں چاہتے. تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، اب یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب یہ قرآن اور حدیث کو ہمارے سامنے لا کر پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو نہیں مان سکتے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تو ہدایت دے. اللہ رب العالمین تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، تو ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھ، ہمیں آفت بلا اور مصیبتوں سے بچائے رکھ، اور اگر کچھ ایسا موقع آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ثابت قدم رہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.